اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النحو کا 43واں سبق جو ہے پڑھیں گے۔ آج کا سبق جو ہے اسماء کنایہ کے بیان میں ہے۔ اسماء کنایہ یہ کون سے اسم ہوتے ہیں؟ اسماء کنایہ جو ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جو ایسی شے پر دلالت کرے یا ایسی ذات پر دلالت کرے یا ایسی بات پر دلالت کرے جس میں ابہام ہو اور پوشیدگی ہو۔ اس میں کنایہ ایسی ذات یا ایسی بات پر دلالت کرے، بات اور ذات دونوں کا یہاں پر استعمال ہے، یعنی اس میں کنایہ میں ان دو چیزوں کا خیال ہم رکھیں گے۔ یا پھر ہم ڈائریکٹ اگر اس کی تعریف کریں تو ہم کہیں اس میں کنایہ ایسا اسم ہے جو کسی ایسی چیز پر دلالت کرے جس میں ابہام ہو۔ تو یہ اس میں کنایہ جو ہے جس پر داخل ہوتا ہے اس میں ابہام اور پوشیدگی ہوتی ہے، اس میں خفا ہوتا ہے، بات واضح نہیں ہوتی، سمجھے؟ بات واضح نہیں ہوتی، جس میں ابہام ہو، جس میں پوشیدگی ہو، جس میں خفا ہو جس اسم میں، تو اس میں کنایہ کو داخل کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ابھی تعریفات بتا رہے ہیں، تعریف جو اس میں کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ مبہم کا مطلب وہ جس میں ابہام ہو، تو مبہم عدد پر دلالت کرے، یعنی جو تعداد ہے وہ تعداد مبہم ہے، وہ تعداد کیا ہے؟ مبہم ہے، اس تعداد میں ابہام ہے، پوشیدگی ہے، یعنی کتنا ہے پتہ نہیں، کتنا ہے معلوم نہیں، اس کا صحیح علم نہیں، تو یہ عدد ہے۔ جیسے مثلا کم اخل لک، تمہارے کتنے بھائی ہیں، تمہارے کتنے بھائی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو اس میں کنایہ ہے وہ کون ہے؟ یہ لفظ کم ہے، یہ اس میں کنایہ ہے۔ یہ داخل کس کے اوپر ہوا؟ عدد پر۔ عدد کیا ہے؟ اخن۔ کم کا معنی ہوتا ہے کتنا، کم کا معنی کتنا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے جس چیز پر داخل ہوا وہ ہے عدد، لیکن عدد کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں، اسی تعداد کے متعلق سوال کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا، تعداد کے متعلق، یعنی جب سوال کر لیا جاتا ہے تو اس میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام سے جو ہے آدمی دور ہونا چاہتا ہے، ابہام کو واضح کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کم کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے کم اخل لک، تمہارے کتنے بھائی ہیں، تو اب اس تعداد میں یہ تو علم ہے کہ آپ کے بھائی ہیں، یہ تو علم ہے کہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں، ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، سمجھے؟ تو اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو جواب دیں گے تو اس سے جو ہے ابہام جو ہے اور پوشیدگی دور ہو جائے گی۔ تو یہ تو مبہم عدد کی بات ہو گئی، اس میں کنایہ جو مبہم عدد پہ داخل ہوا۔ اب کہہ رہے مبہم بات پر دلالت کرتا ہے، جیسے قل تو کیتا و کیتا، قل تو کیتا و کیتا، تو دیکھیں یہاں پر کیتا و کیتا یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ اس میں کنایہ ہے، اس میں کنایہ ہے، اور اسی میں کذا بھی آتا ہے، جیسے قل تو کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کہا، میں نے ایسا ایسا کہا، جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ یار میں نے اس کو اس طرح سے جواب دیا، اس طرح سے بولا، میں نے ایسا ایسا کر دکھایا، تو یہ کیا ہے؟ وہ پورا جملہ کیا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، کیسا کیسا آپ نے کیا وہ اب جملوں کے ذریعے سے آپ واضح کریں گے، لیکن قرینہ جو ہے موجود ہوتا ہے تو وہاں پر
ایسے لفظوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے جس سے بات پہلے ہی سے سمجھ میں آ جائے. جیسے کوئی بات چل رہی تھی اور اس بات کے بعد جو ہے آپ نے کہا میں نے ایسا ایسا کیا، مطلب وہ پہلے بات واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو پھر آپ نے کلام میں کہہ دیا میں نے ایسا ایسا کر دیا، تو بات تو جو ہے سمجھ میں آ گئی متکلم کو، چونکہ قرینہ موجود ہے، قرینہ حال سے پتہ چل گیا کہ وہ کیسا کیسا جو کیا ہے وہ کیا چیز ہے، کس طرح سے کیا ہے. تو کذا و کذا اور کیتا و کیتا یہ دونوں معنی جو ہے اس میں کنایا کا ہے کہ الفاظ، اور کس چیز پر یہ دلالت کر رہے ہیں؟ بات پر. قل تو کیتا و کیتا، میں نے کہا ایسا ایسا، میں نے ایسا ایسا کہا. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، مبہم عادت پر دلالت کرے یا پھر مبہم بات پر. اب کہہ رہے مبہم عادت پر دلالت کرنے والے اسما تین ہیں. مبہم عادت پر دلالت کرنے والے اسما تین ہیں، کم اور کذا اور کأین. اور مبہم بات پر دلالت کرنے والے اسما جو ہے وہ دو ہیں، کیتا و زیتا. سمجھ آئی بات؟ قواعد و ضوابط ہے جو یہاں لکھے گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو اسے کم استفہامیہ کہتے ہیں، اور تعداد کے متعلق خبر دی جائے تو اسے کم خبریہ کہتے ہیں. جیسے کم کتب عندی، یعنی کم کی دو قسمیں، ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ. دو طرح کے کم. کم استفہامیہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو تعداد جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، تعداد جس کے بارے میں پتہ نہ ہو اور اس تعداد کے متعلق سوال کیا جائے تو اس کو کم استفہامیہ کہتے ہیں. جیسے کم خلق، تمہارے کتنے بھائی، تو اب تعداد کے بارے میں علم نہیں ہے، اسی تعداد کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کم استفہامیہ ہے. اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ. کم خبریہ میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعداد معلوم ہے، اسی تعداد کی خبر دی جاتی ہے، اسی تعداد کی خبر دی جاتی ہے. جیسے کم کتب عندی، میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، یعنی میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں. تو یہ جو ساری، بہت سی، یہ تعداد ہے نا، اور یہ خبر آپ دے رہے ہیں میرے پاس بہت سی کتابیں، معنی یہ نکلا میرے پاس بہت سی ایسی کتابیں ہیں. قرآن پاک میں ہے کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرہ، ہے نا، یعنی بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو کم ہیں، کم ہونے کے باوجود وہ زیادہ لوگوں اور زیادہ جماعت پر غالب آئے. جیسے میدان بدر میں 313 تھے اور ادھر 1000 سے زیادہ تھے. یہ کم جماعت جو ہے انہوں نے 1000 سے زائد پر غلبہ اور فتح حاصل کی. تو کم من فئتن، بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو کم ہیں، غلبت فئتن کثیرتن، جو بڑی جماعت پر غالب آئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کم کی دو قسمیں ہیں، ایک کم خبریہ، ایک کم استفہامیہ. کم استفہامیہ جو ہے جس کے متعلق، جس کے تعداد کے متعلق معلوم نہ ہو تو کم کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو وہ کم استفہامیہ کہلاتا ہے. اور کم خبریہ یعنی تعداد کا علم تو ہے اور آپ اس تعداد کی خبر دے رہے ہیں. جیسے کم کتب عندی، میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، تو آپ خبر دے رہے ہیں. قاعدہ نمبر 2، کم سے جس چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کم کے ذریعے سے جس چیز کے متعلق، جس چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کم کے بعد آئے گی، اور کم کی تمیز کہلاتی ہے. جیسے کم اخلق، تو دیکھیں کم ہے، کس چیز کے متعلق سوال ہو رہا ہے؟ اخن کے متعلق سوال ہو رہا ہے، تو یہ اخن کو کم کے بعد ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے کم کے بعد آئے اور اس کو اس کی تمیز کہیں گے. یعنی یہ جو ہے کم، کم استفہامیہ
ممیز ہو جائے گا اور یہ اس کی تمیز ہو جائے گی اخن. کہہ رہے کم استفہامیہ کی تمیز منصوب ہوتی ہے. کم استفہامیہ کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب. جیسے کم اخلق، کم اخلق، کوئی پوچھے تو اخن جو ہے یہ منصوب کیوں ہے، تو کہیں گے کہ کم کی وجہ سے، کیونکہ یہ کم کی وجہ سے یہ تمیز کا اولن کام یہ منصوب ہونا، تمیز منصوبات میں سے ہے. جیسے مفعول جو ہے منصوبات میں سے ہے کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا، سمجھے؟ اسی طریقے سے تمیز بھی ہمیشہ کیا ہے؟ منصوب ہوگی. ہمیشہ سے مراد کس صورت میں ہے؟ جب کم استفہامیہ کی تمیز ہو تب جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کم اخلق، تمہارے کتنے بھائی ہیں، تو کم یہ اس میں استفہام ہے، استفہام ہے کم، اور اخن کیا ہے؟ اس کی تمیز ہے اور مفرد ہے، منصوب ہے. کم اس کی، اخن اس کی تمیز، مفرد منصوب ہے. وہی کہہ کم استفہامیہ کی تمیز منصوب ہوتی ہے، اور اگر کم خبریہ سے پہلے مضاف یا جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے. جیسے غلامو کم رجل، غلامو کم رجل لقیتا، تم کتنے غلاموں سے ملے. بکم درہم اشتریت القلم، کتنے درہم میں تم نے قلم خریدا. تو اب دیکھیں یہ غلاموں کیا ہے؟ مضاف ہے، غلام مضاف ہے، اور کم جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، رجلن جو ہے اس کی تمیز مجرور ہے. تو یہ رجولین مجرور کیوں ہیں؟ مضافلے ہونے کی بنا پر. یہ کم اور رجولین یہ دونوں مل کر کے مضافلے ہو جائے گا، غلاموں مضاف ہو جائے گا. تو یہ غلاموں کم رجولین لقیتا، کہہ رہے کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، اور اگر کم سے پہلے، کم سے پہلے مضاف ہو، جیسے غلاموں کم رجولین، تو دیکھیں کم سے پہلے مضاف ہے، یا کم سے پہلے حرف جر ہو، جیسے بی کم درہم، تو کم ہے، کم سے پہلے با حرف جر ہے. کہہ رہے دونوں صورتوں میں ان دونوں کو جر دینا کیا ہے؟ جائز ہے. تو جائز ہے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جوازی صورت وجوبی نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے غلام کم رجلا لقیتا بکم درہما اشتریتا، دونوں کہہ سکتے. اب کہہ رہے ہیں کم خبریہ، ابھی تک کم استفہامیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب کہہ رہے کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. کہہ رہے کم خبریہ کی تمیز بھی مجرور ہوتی ہے، جیسے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرہ، مثال ہے یہ کم خبریہ کی. تو کہہ رہے کم خبریہ کی تمیز کیا ہے؟ من کی وجہ سے، من حرف جر کی وجہ سے یا کم مضافلے ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. جیسے کم من بلد رأیت، کم من ولد رأیت، میں نے کم من بلد رأیت، میں نے ایک شہر دیکھا. کم من بلد رأیت، اس کا مفہومی معنی کریں گے تو یہی ہوگا، لیکن اس کا لفظی معنی کریں گے تو کہیں کہ میں نے کم من رأیت، کتنے ہی میں نے شہر دیکھے، کتنے ہی میں نے شہر دیکھے. تو اب یہاں پہ کم خبریہ ہے، اب اس کی تمیز کیا ہے؟ بلد، اور تمیز جو ہے وہ من حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب کہہ رہے ہیں کم، اور اگر تمیز سے پہلے فعل متعدی ہو تو تمیز پر من لانا واجب ہے. تمیز سے پہلے فعل متعدی ہو تو دیکھیں یہاں پر کم اہلکنا، اہلک اہلاک، باب افعال کا مصدر، جس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، تباہ کرنا، مار ڈالنا. تو کہہ رہے ہیں یہ کم ہے، کم خبریہ ہے،
اس کی تمیز کہاں ہے؟ یہ قریتن، قریتن کم کی تمیز ہے، کم من قریتن، کم من فیتن. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی کی تمیز سے پہلے اگر فعل متعدی آ جائے تو کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کم کی جو تمیز ہے اس تمیز پر من حرف جر کا داخل کرنا ضروری ہے. بات واضح ہوئی؟ قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے. قضا کسی چیز کے کم ہونے کی یا کسی چیز کے زیادتی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کی قلت و کثرت کی تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے. جیسے کم اہلکنا من قریۃ، ہم نے کتنی ہی گاؤں کو ہلاک کر دیا، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. تو یہاں پر کثرت بتانا مقصود ہے، قلت نہیں. بات سمجھ آئی؟ کثرت بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ خبر دی جا رہی ہے کہ ہم نے بہت سارے گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا عذاب دے کر کے. تو یہاں پر کثرت کے لیے اور کہیں پر قلت کے لیے آتا ہے. اس کی تمیز مفرد منصوب ہوگی، اس کی تمیز مفرد منصوب ہوگی. جیسے جاء کذا عالم، سمجھ رہے ہیں؟ جاء کذا عالم، تو یہ عالمن جو ہے یہ تمیز ہے کس کی؟ کذا سے. کذا کیا ہے؟ اس میں کنایا، اور یہ اس میں کنایا جو ہے یہ عدد نہیں بلکہ بات پر دلالت کر رہا ہے، اس میں کنایا. ٹھیک ہے؟ جاء کذا عالمن، سوری یہ بات نہیں بلکہ یہ اس میں مبہم پر دلالت کر رہا ہے. اس میں جاء کذا عالمن تو کیا ہوگا اس کا معنی؟ کم کا معنی تو استفہام کا آتا ہے، کذا کا مطلب ایسا. جاء کذا عالمن، میرے پاس اس طرح کا عالم آیا، اس طرح کا عالم آیا. تو یہاں پر کذا کا استعمال ہے، کس پر داخل ہوا ہے؟ عالمن پر. عالمن یہ اس کا کیا ہے؟ اس کی تمیز کذا کی. اب ایک چیز بتا رہے کعین، اوپر بتائے تھے نا کم کذا کعین، کہہ رہے کعین سے عدد کثیر سے متعلق خبر دی جاتی ہے. کعین کے ذریعے عدد کثیر یعنی ایک بڑی شے کے متعلق یعنی کثرت کے متعلق جو خبر دی جاتی ہے، اور اس کی تمیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. جیسے کعین من دابۃ لا تحمل رزقها، کعین من دابۃ لا تحمل رزقها، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ بہت سارے چلنے والے ایسے ہیں لا تحمل رزقها جو اپنے رزق کو برداشت نہیں کر سکتے. یعنی ہم ہی آخری کیتا و زیتا یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی تمیز کیا ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے. جیسے قلت کیتا و کیتا حدیثا، قلت کیتا و کیتا حدیثا، ہم نے ایسی ایسی بات کہی. قلت کیتا و کیتا، ہم نے ایسی ایسی حدیث گفتگو کی. تو یہاں پر کیتا زیتا یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی جملے میں ذکر ہوں گے، دونوں میں تکرار ہوگی. کیتا ہے، کیتا کو ذکر نہیں کر سکتے بلکہ اس کے ساتھ دوسرا کیتا بھی لانا ضروری ہے تکرار کے ساتھ. بات واضح ہوئی؟